السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بھائیوں اور بہنوں، اس سے پہلے آپ کے سامنے قرآن کے 5 حق بیان کیا تھا۔ اب 6واں حق بیان کرنے کی کوشش کروں گا۔ یہ حق دوسرے حقوق سے ذرا مختلف ہے، اور یہ حق جو ادا کرنا ہے ذرا محنت زیادہ ہے اس کے اندر۔ قرآن کے جو میں حقوق آپ کے سامنے رکھا تھا، اس میں پہلا حق ایمان لانا، بہت ہی آسان، مان لینا کہ اللہ کی کتاب ہے، قرآن حق ہے، سچ ہے۔ اس کے بعد دوسرا حق تلاوت کرنا تھوڑی مشکل ہے، سیکھنا پڑتا۔ اس کے بعد اس کے معنی مطلب سے پڑھنا اور ذرا محنت لگ جاتی ہے، اور ذرا وقت درکار ہے، سمجھنے کی کوشش کرنا پڑتا ہے۔ اور اس کے بعد جو حق آتا ہے وہ عمل کرنا، اور یہاں پر محنت اور بڑھ جاتی ہے، نفس کے خلاف کام کرنا پڑتا ہے، بہت سی رکاوٹوں کے باوجود عمل کے میدان میں اترنا پڑتا ہے، اور محنت و مشقت بڑھ جاتی ہے۔ اس کے بعد کا حق آتا ہے دعوت دینا، یہ بھی اور اضافے محنت ہو جاتی ہے، اور تقریباً اس کے لیے وقت، صلاحیتیں سب لگانا پڑتا ہے۔ اب اس کے بعد جا کر آتا ہے آپ کے پاس حق، 6واں حق ہے، یہ وہ حق ہے اسلامی سماج کی تیاری، یا نورانی سماج کی تیاری، یا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بنائے ہوئے طریقے سے مسلم سماج کو تیار کرنا۔ یہ بہت ہی ذمہ داری کا کام ہے، اور بہت اہم کام ہے۔ آج امت مسلمہ کے پاس یہ کام بہت ہی کم ہو رہا ہے۔ اگر قرآن کی حقوق میں ہم تجزیہ کرتے جائیں، ایک کے بعد کم ہوتے جا رہا، اور یہ کام تو بہت ہی کم ہے۔ دعوت دین، دعوت قرآن تو بہت ہی کم ہے، اس سے کم یہ کام ہے۔ اس لیے ہمارے سماج کے اندر وہ نورانی ماحول، وہ برکتوں والا ماحول، وہ سنتوں والا ماحول اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر نہیں آتی۔ اس لیے نہیں آتی کہ یہاں پر آنے کے بعد ہم مسلمان غیروں کے ماحول میں رہتے ہوئے، اسلام کی تعلیمات سے، اللہ کی کتاب سے دور، رسول کی سنتوں سے دور ہونے کی وجہ سے ہم اس ماحول کی تیاری میں حصہ نہیں لیتے، اور ہماری ذمہ داری کو پوری طریقے سے ادا کرنے کی کوشش نہیں کرتے۔ میں افسوس کے ساتھ کہتا ہوں، سماج بنتا خاندان سے، اور خاندان بنتا 2 انسانوں کے رشتے سے، میاں بیوی، پھر بچے، پھر وہ بچے آپس میں بھائی بہن۔ یہ خاندان کی ابتدا، اور یہ خاندان کی جو بھلائی ہوتی ہے وہ ذمہ داروں کی وجہ سے ہوتی ہے۔ خاندان کا ناظم ذمہ دار مرد ہوتا ہے، اور اس گھر کو آرگنائز کرنے والی، اس گھر کو چلانے والی جو ہستی ہوتی ہے وہ عورت ہوتی ہے۔ آج ہمارے گھروں میں خاندان کی وہ برکتیں نظر نہیں آتی جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے مطابق ہو۔ حقیقت یہ کہ ہمارے گھروں کے اندر وہ نظم و ضبط ختم ہو چکا جو ہونا چاہیے۔ ہمارے گھروں کے اندر وہ فکر ہو جو اللہ تعالیٰ اپنے کلام میں فرماتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلکم نارا، ایمان والو اپنے آپ کو اور اپنے اہل و عیال کو دوزخ کی آگ سے بچاؤ۔ یہ سورہ تحریم کی غالباً آیت ہے۔ ذرا غور کر کے دیکھیں، اگر ایک خاندان اس بات پہ یقین کر لے کہ مجھے کچھ کرنا ہے، تو یہ سب خاندان جب ایک قریب آ کے جڑتے ہیں، وہ بستی بنتی ہے، محلہ بنتا ہے، وہ ایک وارڈ بنتا ہے۔ اب وہ سماج تیار ہو جاتا ہے، اور سماج کے اندر 2 ہی قسم کے لوگ ہوتے ہیں۔ ایک لوگ وہ ہوتے ہیں جن کا نظریہ یہ ہے اللہ وحدہ لا شریک لہ، ایک ذات ہے، وہی خدا مالک پروردگار ہے، رسول ہمارے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہے، اللہ کی کتاب قرآن ہے جو دستور حیات ہے، مرنا ہے، حساب دینا ہے۔ یہ نظریے کے حامل کے لوگ ایک ہوتے ہیں، اور دوسرے نظریہ ایک سے زائد خدا کو ماننے والے حاملین کے لوگ ایک ہوتے ہیں۔ بس 2 ہی نظریات کے لوگ پائے جاتے ہیں سماج کے اندر، اور اس سماج کو بنانے کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو ہمیں طریقے سکھائے، اللہ تعالیٰ اپنی کتاب کے ذریعے سے رہنمائی فرمائی ہے، وہ آج ہم اس سے واقف نہیں ہیں۔ اس لیے آج ہم امت مسلمہ کا اسلامی ماحول
اسلامی نظریہ فکر، امن والا ماحول ہمارے گھروں کے اندر محلوں میں نظر نہیں آتا، ہماری بستیوں میں نظر نہیں آتا، ہمارے دیہاتوں میں نظر نہیں آتا، اپنے شہروں میں نظر نہیں آتا۔ وجہ یہ ہے کہ ہم اللہ کلام سے دور ہیں۔ اللہ تعالیٰ کس طریقے سے فرماتا ہے، ذرا دیکھیے کہ کس طریقے سے اللہ تعالیٰ اپنے کتاب میں فرماتے ہیں کہ تم لوگ کون ہے، کس طریقے سے ہو۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انما المؤمنون اخوۃ فاصلحوا بین اخویکم واتقوا اللہ لعلکم ترحمون۔ یہ سورہ حجرات کی آیت نمبر 10 ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یقیناً تمام ایمان والے بھائی بھائی ہیں، بس اپنے بھائیوں کے درمیان صلح کرا دیا کرو اور اللہ سے ڈرتے رہو تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔ یہ آیات ہے، یہ سارے مسلمانوں کو اللہ تعالیٰ خود فرماتا ہے ایک نظریے کے حامل ہے تو آپس میں بھائی بھائی ہیں، آپس میں اختلاف ہو تو صلح کرا دیا کرو۔ اب صلح کرانا کون؟ کوئی ذمہ دار ہو، کسی کی سنے، وہ کچھ کہے، وہ سمجھائے بجھائے، لوگوں کے سامنے فیصلہ رکھے کہ بھائی تمہارا رویہ صحیح نہیں ہے اور تمہارا ایٹیٹیوڈ صحیح ہے۔ صحیح اور غلط کی بات کرنے کے والے کوئی فرد ہو تو اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے اسلامی ماحول قرآن کے نظریے کے مطابق، قرآن کے تعلیمات کے مطابق جو ماحول کو تیار کرے، آج امت مسلمہ اس ماحول کو تیار کرنے کی کوشش نہیں کرتی۔ آج آپس میں بھائی چارے کا فضا نہیں ہے، اس لیے نہیں ہے کہ ہم امت مسلمہ تقسیم ہو گئے جماعتوں کے اندر، پارٹیوں کے اندر اور مسلک کے اندر۔ حقیقت میں یہ سب کوئی بڑی چیز نہیں ہے۔ اگر تھوڑا ذہن اونچا کر کے دیکھے، سب مساوی اپنی جگہ بہتر ہے، سب ایک ہی نقطہ نظر پہ آئے، ہم سب بھائی ہے، ہمارا نظریہ ایک ہی ہے، تو ہمارا سماج اس وقت بھی نورانی سماج بنانے کے لیے ہم تیار ہو سکتے ہیں اور بنا سکتے ہیں۔ بھائیو، بزرگوں، دوستو، ذرا ذہن میں رکھیے یہ سماج کی جو تشکیل دیتا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بہت سے احادیث ہمارے سامنے ہیں، مگر ہم اس کی طرف توجہ نہیں دیتے۔ ارے بنیادی بات یہ ہے کہ خاندان کے فرد آج ایک دوسرے سے قریب نہیں ہیں، بھائی بھائی سے محبت نہیں ہے، اور پڑوس کا حالت یہ ہے کہ بیچ میں دیوار ہے، بازو کون رہتا ہے اس تعارف نہیں ہے۔ ہماری زندگیوں کا حال ایسا ہے، ہمارے محلے میں کون کون رہتے ہیں، ہماری گلی میں کون کون رہتے ہیں، کون کیا کام کرتے ہیں، اور کون سے لوگ کس طریقے سے رہتے ہیں، وہ ایک دوسرے سے تعارف نہیں ہے، ملاقات کرنا پسند نہیں کرتے، دیکھنا پسند نہیں کرتے، اور اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں، لیکن اسلامی نقطہ نظر سے جو صفتیں ہونی چاہیے آج امت مسلمہ کے پاس نہیں ہیں۔ اسی لیے ہمارے بستیوں کے اندر برکتیں سے محروم ہیں، ہمارے گھر قرآن کے ماحول سے دور ہے، ہمارے ماحول کے اندر جو بھائی چارہ ہونا ہے آج اس کی کمی ہے، لیکن قرآن اس بات کی تعلیم دیتا ہے کہ تم بھائی چارے کی پیدا کرو تاکہ اللہ رحم کرے۔ آج گھروں کے اندر ماحول اتنا برا ہو گیا، ایک بھائی دوسرے بھائی سے بات کرنا پسند نہیں کرتا، بھائی بہن سے بات کرنا نہیں پسند کرتی، بہن بھائی سے بات کرنا پسند فرماتے، اس لیے کہ کچھ مانگ نہ لے، کچھ کام نہ لگا دے، کچھ وقت نہ لے لے، میں بزی ہوں، میں مصروف ہوں۔ ارے اللہ کے بندے، اللہ تعالیٰ خود ایک دوسرے کے اوپر حقوق عائد کیا ہے۔ بھائی بھائی کے ساتھ کیا ہوتا ہے، ماں باپ کے ساتھ کیا ہوتا ہے، بیٹے اور ماں باپ والدین کے ساتھ کیا ہوتا ہے، یہ خود اللہ تعالیٰ اس کے تعلق سے قرآن میں آیتیں نازل فرما دی کہ اس طریقے سے آپ کے حقوق ایک دوسرے کے ساتھ ہے۔ بھائیو، بزرگوں، دوستو، ذرا غور کر کے دیکھیے آج امت مسلمہ کس طریقے سے کونے کچلے میں چلے جا رہی ہے، کس طریقے سے غلطی کی طرف جا رہی ہے، ذرا تصور کر لیجئے، پھر اس کے بعد بات کرنے کی کوشش کریں کس طریقے سے اللہ تعالیٰ آج ہمارے گھروں کے اندر برکت سے محروم فرما دیا ہے، ہمارے محلوں سے۔ اللہ کے رسول کی وہ حدیث ہمارے سامنے ہونی چاہیے، جو مسلم شریف کی حدیث ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ روایت فرماتے ہیں، رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ قیامت کے دن فرمائے گا، یہ حدیث قدسی ہے، اے آدم کے بیٹے، میں بیمار ہوا تو تو نے میری عیادت نہ کی؟ انسان کہے گا، اے میرے رب، میں تیری کس طرح عیادت کرتا جبکہ تو رب العالمین ہے۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا، کیا تجھے معلوم نہیں ہے کہ میرا فلاں بندہ بیمار ہوا تو نے اس کی عیادت نہ کی؟
کیا تجھے معلوم نہیں ہے اگر تو اس کی عیادت کرتا تو مجھے اس کے پاس پاتا؟ اے آدم کے بیٹے، میں تجھ سے کھانا مانگا تو تو نے مجھے کھانا نہ دیا۔ انسان کہے گا اے میرے رب، میں تجھے کیسے کھانا دیتا جبکہ تو رب العالمین ہے؟ خدا فرمائے گا کیا تجھے علم نہیں ہے کہ میرا فلاں بندہ تجھ سے کھانا مانگا تو تو نے اسے کھانا نہ دیا؟ کیا تجھے معلوم نہیں ہے اگر تو اسے کھانا دیتا تو تو اسے میرے پاس پاتا؟ اے آدم کے بیٹے، میں نے تجھ سے پانی مانگا تو تو نے مجھے پانی نہ پلایا۔ انسان کہے گا اے میرے رب، میں تجھے کیسے پانی پلاتا جبکہ تو رب العالمین ہے؟ خدا فرمائے گا میرے فلاں بندے نے تجھ سے پانی مانگا مگر تو نے اسے پانی نہ پلایا۔ کیا تجھے معلوم نہیں ہے اگر تو اسے پانی پلاتا تو تو اسے میرے پاس پاتا؟ یہ اللہ کے رسول کی حدیث ہے، حدیث قدسی ہے۔ آپ اندازہ لگا لیجئے، مدد کرنے کے تعلق سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، یہ حدیث قدسی میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے تم کسی کی مدد کرو تو مجھے پاؤ گے۔ کس طریقے سے ہے کہ اللہ کی عیادت کرنا، اللہ کی مدد کرنا، اللہ کو کھلانا، اللہ کو پلانا، حقیقت میں یہ نہیں ہے کہ بندوں کو کھلانا، بندوں کو پلانا، بندوں کی عیادت کرنا ہے۔ آج امت مسلمہ کے کثیر تعداد کے لوگ انسانوں سے، مسلمانوں سے دور بھاگتے ہیں حق ادا کرنے کے لیے، کنے چھپاتے ہیں، یعنی کہ آنکھ چھپا کے نکل جاتے ہیں، سلام تک کرنا گوارا نہیں ہوتے ہیں۔ یہ آج ہمارا معاشرہ ہے۔ آج اللہ تعالیٰ ہمیں اتنی نعمتیں سے نوازا ہے، اللہ تعالیٰ جو معاشرہ بنانا چاہتا ہے، معاشرہ دیکھنا چاہتا ہے، اس کو آج ہم تیار نہیں کر پا رہے، تو ہماری حالت یہ ہو گئی کہ ہماری زندگی اس طریقے سے کٹ رہی ہے، غیر اسلامی طریقے سے۔ آج ہمارے ماحول کے اندر کتنے بے بس، کتنے پریشان لوگ ہیں، لیکن ہم اس کی پرواہ نہیں ہے۔ میں انشاءاللہ آپ کے سامنے دوسری حدیث رکھنے کی کوشش قرآن کی آیت رکھنے کی کوشش کروں گا، جس میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الذین یحبون ان تشیع الفاحشۃ فی الذین آمنوا لهم عذاب علیم فی الدنیا والآخرہ واللہ یعلم وانتم لا تعلمون۔ یہ سورہ نور کی آیت نمبر 19 ہے۔ ذرا غور سے سنیے، یقیناً ان لوگوں کے لیے دنیا و آخرت میں دردناک عذاب ہے جو یہ چاہتے ہیں کہ مسلمانوں میں بے حیائی پھیل جائے، اور اللہ کو سب علم ہے، تمہیں علم نہیں ہے۔ یہ آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے مسلم سماج میں بے حیائی پھیلانے کی بات ہے، تم کون روکے گا بے حیائی کو؟ آج ہمارے سماج کے اندر بے حیائی پھیل رہی ہے، گناہ پھیل رہے ہیں۔ کوئی فرد ہو، کوئی ذمہ دار ہو، کوئی امیر ہو، کوئی پریزیڈنٹ ہوئے، کوئی ذمہ دار بن کر رہے کہ بھائی ہم سب اس محلے میں رہتے ہیں، ہم سب خاندان، اپنا اپنا خاندان ہے، ہم اپنے اپنے خاندان کی حفاظت کریں گے۔ اب ایک دوسرے کو اس ماحول میں بے حیائی اور برائی کو پنپنے روکنے کی کوشش کریں گے۔ پہلے کا دور تھا، لوگ کہتے ہیں، آج 40 سال کی بات کرتا ہوں میں آپ کے سامنے، علماء اکرام فرماتے ہیں جب فجر کی نماز کے بعد محلے سے گزرتے تو ہر گھر میں قرآن کی تلاوت کی آواز آتی تھی، ہر گھر سے قرآن کی تلاوت کی آواز آتی تھی۔ آج گانے بجانا، سو جانا، نماز سے دور، اللہ اکبر اللہ اکبر۔ آج یہ مسلم معاشرہ بن گیا۔ اس معاشرے کی تشکیل کرنا حق ہے، آپ کا میرا کام ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن نے بہت سے آیت نازل فرمایا ہے۔ ماں اور بہنوں، بزرگوں، میری بات کو غور سے سنو، جس بے حیائی کو پھیلنے پھولنے دے رہے ہیں، ہم اس کے ذمہ دار ہیں، کوئی اور نہیں ہے۔ ہمارے ماحول میں اسلام سے دشمنی، اسلام سے دوری، قرآن سے دوری، رسول سے دوری جو ہوتی ہے، وہ ہماری کاہلی اور سستی کی وجہ سے ہو رہی ہے۔ ہمارے محلے میں، ہماری گلی کے اندر، ہمارے علاقے کے اندر، ہمارے وارڈ کے اندر جتنی بھی پھیل رہی ہے، ہماری خاموشی کی وجہ سے ہو رہی ہے۔ ہم اس کام کو اپنا کام نہیں سمجھے۔ سماج کو سنبھالنا، سماج کو بنانا، سماج کو اچھے طریقے پر چلانا، یہ ہمارا کام نہیں سمجھے۔ اس لیے آج مسلم سماج اسلام دشمن بنتے جا رہا ہے، غیر اسلامی رسم و رواج عام ہوتے جا رہے ہیں، مسلم بچوں کے اندر غیر اسلامی رجحانات پائے جا رہے ہیں۔ ماں اور بہنوں، بزرگوں، میری بات کو غور سے سنو، برا مت سمجھو، ہمیں بہت کام کرنا ہے، ہمیں بہت کام کرنا ہے، بہت ہی کام چھوڑ دیے، اور میری بات کو دوسروں تک پہنچائیے، شیئر کرائیے، سبسکرائب کرائیے، بیل آئیکن کو دبانے لگا دیے تاکہ میری بات آپ تک پہنچے، آپ دوسروں کو پہنچاتے جائیے۔
میں انشاءاللہ اس کا اور ایک حصہ بنانے والا ہوں، کس طریقے سے ہمارا سماج آج کے دور میں حکومت کے خدیہ قانون کے اندر رہ کر ہم تیار کر سکتے ہیں، اپنا اصول استعمال کر، اپنی صلاحیت استعمال کر سکتے ہیں۔ انشاءاللہ میں آپ کے سامنے بات رکھوں گا انشاءاللہ۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔